بحیثیت پولیٹیکل ورکر آلسو اینڈ جنرلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اگر پاکستان کی گرینڈ ٹائمز آف فارن پالیسی دیکھنا ہو، ایک خود مختار پختہ فارن پالیسی دیکھنا ہو، تو پھر ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فارن پالیسی کو دیکھنا ہوگا۔ اور آج جو فارن پالیسی کے آبجیکٹیوز کنٹورز کنسسٹنٹلی پاکستان کے چلتے آ رہے ہیں اس وقت تک کے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیرامیٹرز سیٹ کیے تھے، وہ پیراڈائم انہوں نے سیٹ کیا تھا۔ جناب اسپیکر، ان کی اچیومنٹس 2-3 میں گنوا لیتی ہوں۔ یہاں ہمارے جو ممبرز ہیں وہ کئی دفعہ پہلی دفعہ آئے ہیں، کئی کی میموریز بھی ایسی ہیں کہ ان کو بار بار یاد دلانا چاہیے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو بولتے تھے تو ان کی آواز دنیا میں گونجتی تھی۔ UN کی تقاریر آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کے اوپر جب بات کرتے تھے تو ان کی آواز گونجتی تھی، اور شارٹ ٹائم میں 5 سال کے اندر انہوں نے اسلامی مملکت کا جو سمٹ کیا، وہ ایک بہت ہی نمایاں ان کی اچیومنٹ تھی۔ انہوں نے ایک پاکستان اسلامی دنیا کو ایک لیڈرشپ دی اس سمٹ میں۔ پھر انہوں نے جو چین کے ساتھ ہاتھ بڑھایا دوستی کا، وہ ایک پاکستان کا ایک پائیدار پلر ہے ہماری فارن پالیسی کا۔ اور پھر آخر میں جو نیوکلیئر ڈیٹرنس انہوں نے اس ملک دی، یہ سارے پرنسپلز ہمارے سیکرڈ پرنسپلز ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ یہ پرنسپلز کدھر کھڑے ہیں تو انفارچونیٹلی آل آف دیم آر آن شیکی گراؤنڈز۔ میں ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک ان نون چینل کو، میں نے تو نہیں سنا، ایک HBO کا کوئی سبسیڈری ہے، اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کی جو دونوں شرمناک تھیں اور جو دونوں افسوسناک بھی تھیں اور قابل مذمت بھی تھیں۔ ایک بات انہوں نے پاکستان کی خواتین کے اوپر بات کی کہ پاکستان نہ صرف پاکستان میں جنرل ایک سٹیٹمنٹ خواتین پر دی کہ ریپ جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہوتا ہے خواتین کے لباس کے اوپر۔ نہیں ہے، okay, wrong, you can explain it, but he said it's about, he said women's clothing instigates, he clearly said کہ خواتین آپس میں بات چیت نہ کریں، آپ چیئر سے مخاطب ہو جی، چیئر سے مخاطب ہو۔ جناب اسپیکر، he said وہ مرد روبوٹ ہوگا جو خواتین کے کپڑے جو ہیں وہ دیکھ کر لسٹفل نہ ہوگا۔ This was what he meant، جو بہت ہی افسوسناک ہے، and it paints him in a very poor picture۔ دیکھیں، ٹالرنس کریٹ کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب خواتین ایسی باتوں پر ڈیفینڈ کریں جو انڈیفینسبل ہیں۔ خارجہ پالیسی پہ پلیز آئیں آپ، موضوع ایسا ہے جس پہ کٹ موشنز ہیں۔ خارجہ پالیسی اس لیے کہ یہ پاکستان کی امیج ہے۔ یہ کیا پاکستان کی امیج آپ دے رہے ہیں جب وزیر اعظم جو ہے اس قسم کی باتیں کریں؟ یہ پاکستان کی امیج کے بارے میں ہے جناب اسپیکر، اینڈ یو آر پروموٹنگ ریپ کلچر بیکاز یو آر سیئنگ کہ جو بچوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے اس ملک میں، جو خواتین کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، اس کو آپ نے ایک ریڈکشنسٹ آرگیومنٹ دی کہ وہ لباس پر لمٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایکسپلین کر لیجئے گا، آپ کے وزیر جو ہیں وہ ایکسپلین۔ چیئر کو مخاطب کریں ڈاکٹر صاحبہ۔ دوسرا بیان جو اس سے بھی زیادہ، آپ خود بھی بیٹھ جائیں، آپ سب سے پہلے آپ ڈسٹربنس کر رہی ہیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ جناب اسپیکر، اس سے بھی زیادہ سینسیشنل چیز جو ہے وہ مجھے بہت افسوس ہے جب میری بہنیں اکراس دا آپس میں نہ بولیں پلیز، اکراس دا آئل ایک انسلٹنگ سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی تذلیل ہوئی ہے اس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جو دوسری بات اس کو بھی ڈیفینڈ کر کے دکھائیں۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نیوکلیئر ڈیٹرنس از ڈیپینڈنٹ آن آور ریلیشنز ود انڈیا اوور کشمیر۔ یہ آپ کو کس نے اجازت دی؟ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ ہماری نیوکلیئر ڈیٹرنس کے اوپر سمجھوتا کریں اور کشمیر کے اوپر لنک کریں؟ کس نے اجازت دی؟ بولیں اس پر۔ یہ صحیح تھا؟ یہ صحیح بات ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، مجھ سے مخاطب ہوں آپ کسی اور کی طرف دیکھ کے کیوں کسی کو بھڑکا رہی ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریں پلیز۔ آپ مجھے بتائیں کہ
اگر کل کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، جو انہوں نے سودے بازی کی ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا تو آپ اپنا نیوکلیئر آرسنل جو ہے اس کو تباہ کر دیں گے اور انڈیا کے پاس ہوں گے؟ اگر انڈیا کے پاس آپ کا نیوکلیئر آرسنل ہے تو سارا مقصد ڈیٹرنس کا تھا، اور آپ کشمیر کے اوپر آپ نے ریڈیوس کر دیا. دس از اے میجر کمپرومائز آن آور فارن پالیسی پرنسپل اینڈ نو ون ول الاؤ یو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ جناب اسپیکر. تو یہ دونوں قابل مذمت بیان تھے. پھر آپ چین پر آ جائیں. آپ کی دوستی چین پر کہاں ہے؟ آپ کی دوستی چین کے ساتھ آپ کا سی پیک کہاں چلا گیا؟ آپ کی پاک چین دوستی جو ہے، جو ہماری جو ہمالیہ سے اونچی دوستی تھی، وہ کدھر چلی گئی آپ کی؟ وہ کہاں ہے اس وقت؟ کیوں نہیں چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ایشوز پہ جو پہلے کھڑا ہوتا تھا؟ جناب اسپیکر، اب ٹوڈے پاکستان is alone. Yes, worst period for Pakistan in terms of our international stature. Yes, alone. Thank you for supporting me. International isolation کا شکار ہیں، اور میں بتاتی ہوں کیسے. آپ فیٹیف کو دیکھ لیں، کتنا آپ نے سٹرگل کیا. ادھر آپ نے قانون سازی بلڈوز کی، ایک بہت ہی اگریسو قسم کی آپ نے قانون سازی کی، اس کے باوجود آپ گرے لسٹ میں پڑے ہوئے ہیں. دس از بیکاز یو آر انٹرنیشنلی آئسولیٹڈ. آ جائیں کشمیر کے اوپر. کشمیر کے اوپر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپس میں بات چیت نہ کریں. کشمیر کے اوپر جو پرائم منسٹر کہتا تھا میں کشمیر کے اوپر کا وکیل بنوں گا، وہ کلبھوشن کا وکیل بن گیا. جناب اسپیکر، کشمیر میں کتنے ملک آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو 2 ملک آپ کے ساتھ کھڑے رہے، جو ملیشیا میں آپ کا سمٹ ہونا تھا، وہ سمٹ آپ چھوڑ کر آپ ادھر آ گئے، اور آپ نے وہاں سمٹ کو جو آپ کا آئیڈیا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا. تو دس از ویئر یو اسٹینڈ. کشمیر میں آپ کیوں نہیں آپ گئے؟ اتنا ہمارا پرنسپل پوزیشن ہے کشمیر کا. وائی آر وی ناٹ گیٹنگ انٹرنیشنل سپورٹ؟ دے ہیو ٹو ٹیل اس کہ پاکستان کتنا انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہے. میں بتاتی ہوں کہ ہم انٹرنیشنل آئسولیشن کا کیوں شکار ہیں. بیکاز آف آور افغان پالیسی. بیکاز آف آور افغان پالیسی جس کے 2 رخ ہیں. ایک ہی طرف آپ 2 رخ نہیں ہو سکتے. آپ ایک پوزیشن آپ کو لینا ہوگی. ایک دن آپ کہتے ہیں کہ آپ وار اگینسٹ ٹیرر میں امریکہ کے ایلائے ہیں، اور اسی کہتے ہیں کہ آپ اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں. 2 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلتی. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ ویئر یو اسٹینڈنگ. اینڈ ٹوڈے وی آر ایٹ اے کریٹیکل جنکچر ان آور ہسٹری. اگر آپ آئسولیشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تاریخی موقع ہے، اور وہ آپ کے اس وقت افغانستان میں سچویشن جو بن رہی ہے. اف یو آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری، جناب اسپیکر، اس ملک میں بھی امن ہوگا، اس خطے میں بھی امن ہوگا. آپ انٹرنیشنل آئسولیشن کا جو شکار ہیں اس میں سے بھی نکل سکیں گے. لیکن آپ اگر اسی وشس سائیکل میں گھومیں گے، اسی نہج پر آ کے کھڑے ہوں گے جہاں افغانستان میں بھی سول وار، تو پھر پاکستان میں بھی سول وار ہوگی، اور یہاں امن امان نہیں ہو سکے گا. آپ یہ مجھے بتائیں فارن منسٹر صاحب کہ بائیڈن صاحب آپ سے بات کیوں نہیں کر رہے اس وقت؟ کیوں پریزیڈنٹ غنی کو اکیلے بلا کر بات کر رہے ہیں؟ کہاں ہے آپ کی بارگیننگ پوزیشن؟ اور بارگیننگ پوزیشن ہتھیاروں سے نہیں ہوگی، ملٹرائزڈ پوزیشن سے نہیں ہوگی، ڈپلومیسی سے ہوگی. کون سی ڈپلومیسی سے ہوگی؟ آپ معیشت سے اپنی ڈپلومیسی کریں. آپ افغانستان کو وعدہ کریں کہ آپ ان کو ریکنسٹرکٹ کریں گے پوسٹ وار افغانستان کو. اس سے آپ کی دوستی بنے گی. آپ سافٹ پاور کریٹ کریں. ہارڈ پاور ڈپلومیسی ڈیز آر اوور. Militarized solutions are over. Please, if you want to take Pakistan out of the quagmire, اور آپ کی معیشت بھی ادھر ہی پھنسی رہے گی، پھر آپ کے 50 اور IMF پروگرامز ہوں گے، پھر آپ جا کے کشکول لے کے کبھی سعودی عربیہ کے پاس جائیں گے تو کبھی کسی اور ملک میں جائیں گے. So please, this is the historic moment of... جی کھولیں